الرحمن الرحیم۔ میرے اور تواڈے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد دی قدر کرو اور انہاں نوں اچھا ادب سکھاؤ۔ ادب بڑا ضروری ہے۔ ادب کس چیز دا نام ہے؟ عبادات نوں اور اپنے اخلاق و عادات نوں اچھے طریقے نال سر انجام دینے دا نام ادب ہے۔ جتنے بھی زندگی دے کام نے انہاں دے متعلق ہے کہ تمام کاماں نوں حسن ادب دے نال سر انجام دیو۔ حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ نے جانور نوں ذبح کرنے دے بھی آداب سکھلائے نے کہ جانور نوں پہلے پانی پلانے، اس کے علاوہ انہوں لٹان تو پہلے ہی چھری وغیرہ تیز کر لینی ہے، اور کتھوں تک اودیاں رگاں کٹنیاں نے اس تو اگے انہوں تکلیف نہیں دینی۔ سارے آداب اسلام نے سکھلائے نے۔ ایک شخص نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جانور ذبح کردیاں دیکھیا، لیکن انہیں جانور پہلے لٹا کے اودیاں لتاں وغیرہ بن لیاں تے پھر وہ چھری اپنی تیز کرن لگ پیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جانور نو تکلیف نہ دو، ایدیاں لتاں کھول کے اس نو پہلے اپنی عام حالت وچ کھڑیاں ہون دو، یا انہیں بیٹھنا تے بیٹھن دو، چھری وغیرہ تیز کر لو، پہلے جانور نو پانی پلا لو، پھر اس نو لٹا کے ذبح کرو۔ اور اتھوں تک آداب دسے گئے نے کہ ایک جانور نو دوسرے جانور دے سامنے ذبح نہیں کرنا۔ ایک جانور نو تساں ذبح کر رہے ہو تے دوسرے جڑے یہ زندہ جانور تواڈے کولے موجود نے انہاں نوں اتھے نہیں لے کے آونا جتھے ایک جانور نو ذبح کر رہے ہو۔ دی وجہ اس دی وجہ ہے کہ جانور دے اندر بھی احساس ہوندا ہے۔ اساں خود دیکھیا وے اپنی اکھاں نال کہ ایک اونٹ نو نہر کیتا جا رہا سی، کول اگلیاں نے دوسرا اونٹ بھی کھڑا کیتا سی۔ دوسرا اونٹ بظاہر نہ تھوڑا دور سی، لیکن انہوں نظر آ رہا سی کہ وہ اونٹ نہر کیتا جا رہا ہے۔ جڑا اونٹ یہ زندہ کھڑا سی وہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے سن۔ اس واسطے اسلام نے جانور نو ذبح کرن دے بھی ادب سکھلائے نے۔ حتیٰ کہ جیڑا کافر اسلام دے مد مقابل آ کے لڑے، جہاد دا میدان لگے، انہوں قتل کرنا واجب ہے کافر نو، لیکن شریعت اسلامیہ نے انہوں بھی قتل کرن دے آداب سکھلائے نے کہ انہوں تسی قتل کر دیتا ہے، مر گیا، جہنم رسید ہو گیا ہے، او دی شکل بگاڑن تو منع کیتا ہے، مسئلہ کرن تو انہوں منع کیتا ہے۔ بعض بندے ہوندے نا دشمن نال دشمنی کردے ہیں، پتہ بھی دشمن مر بھی گیا ساڈے کولوں، پھر بھی وہ شکل انج بگاڑ دیندے کوئی پہچان نہ سکے۔ اسلام تے کہندا ہے جس کافر نال تہاڈا میدان جہاد لگ گیا ہے، اس کافر نو تسا قتل کر دیتا ہے، جہنم رسید، وہ کافر ہو گیا ہے، وہ دی شکل تسی پھر بھی نہیں بگاڑ سکتے، مسئلہ نہیں کر سکتے۔ چاہے جائے کہ تسی کسی مسلمان بھرا نوں مار کے تے او دے مسئلے کردے رہو۔ شکل مسئلہ ہوندا ہے شکل بگاڑنا، انج شکل بگاڑ دینا کہ اگلے دی پہچان ہی نہ ہو سکے۔ جس دین اسلام نے انہاں چیزاں دے ادب سکھائے نے، انہاں اور چیزاں دے ادب نہیں سکھلائے، یقیناً سکھلائے نے۔ غفلت کوتاہی ساڈی ہے، غفلت کوتاہی ساڈی ہے۔
ادب سکھلانا کتنا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ اج اولاد نو باپ تحفہ دیندا ہے مکان نواں بنا کے اس صورت وچ، یا انہوں گڈی لے کے موبائل لے کے دیندا، کوئی اور چیز لے کے دیندا، میں اپنے بیٹے نو تحفہ دیتا ہے، اولاد نو تحفہ دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی باپ اپنی اولاد نو اچھی تربیت تو ود کے تحفہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی باپ اپنی اولاد نو دنیاوی مال و دولت، زیب و زینت والیاں چیزاں، مادیت پرستی والیاں چیزاں تحفے چ بے شمار دے گیا ہے، انہاں دی اچھی تربیت نہیں سو کیتی، انہاں نو حسن ادب نہیں سو سکھلایا، تے او اولاد ایک وقت آئے گا اسے باپ واسطے وبال جان بنے گی۔ جس وقت تسی اولاد نو حسن ادب نہیں سکھلانا، ایک وقت اے بھی آئے گا کہ او اولاد یا پھر انہاں دی اگوں اولاد غیراں دی غلام بن جائے گی، اور غلامی دی زندگی پھر ایک یا دو نسل نہیں بھگت دی، غلامی دی زندگی کئی نسلاں نوں بھگتنی پیندی ہے، پھر انہاں وچ بھی اگر کوئی شعور والا آوے تو انہاں نوں غلامی تو نجات دلواندا ہے، وگرنہ وہ پھر نسل در نسل غلامی دا ذہن ہوندا ہے۔ ایک بزرگ سانوں فرمان لگے کہ تساں اج اپنی اولاد نو دنیاوی چیزاں بڑیاں تحفے چ دے جاندے ہو، بینک بیلنس بنا کے دے جاندے ہو، مال و دولت دی صورت وچ کوٹھیاں بنا کے دے جاندے ہو، گڈیاں لے کے دے جاندے ہو، انہاں دی حسن تربیت نہیں ہو کردے، اچھی تربیت نہیں ہو کردے، جس وقت انہاں دیاں نسلاں اگوں غلام بنن دیاں نا، وہ تانوں گالاں کڈن دیاں، کیونکہ جسے غلامی دی زندگی کو گزاردا ہے نا، وہ بڑی مشکل زندگی گزردی ہے۔ انہاں کہنا چنگا ہے سی کہ اینا کوٹھیاں تے بینک بیلنس جڑے سانوں سارے بنا کے دے گئے سی، ایدے نالوں ساڈی تربیت اچھی کر جاندے، ساڈی تعلیم اچھی کر جاندے۔ اج اولاد دی تربیت دی بہت کمی ہے، تعلیم دی بھی انتہائی کمی ہے، لیکن تعلیم تو پہلے بھی ادب ضروری ہے۔ ادب کتنا ضروری ہے؟ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے، اے بندے واسطے جاننا ضروری ہے کہ دین اور دنیا دے ساریاں کماں وچ زیب و زینت خوبصورتی ادب وچ ہے، اور مخلوقات دے ہر مقام تے ادب دی ضرورت ہے۔ کہندے تسی کسی بھی مخلوق نال اپنا برتاؤ کرنا ہے تو او ادب نال کرنا ہے۔ داتا صاحب مختصر جملہ لکھا، اس دی وضاحت میں پہلے کر چکے ہاں کہ اسلام نے جانور نوں بھی ذبح کرن دا ادب سکھایا ہے، کافر نوں میدان جہاد وچ قتل کرن دا بھی ادب سکھلایا ہے۔ اس تو علاوہ ادب واسطے کتنیاں چیزاں ضروری نے۔ ادب سیکھنے واسطے دو ذریعے نے، پہلا اولاد دی اچھی تربیت، دوسرا انہاں نوں اچھی صحبت مجلس سنگت دو۔ اگر انہاں نوں جتنی بہترین تربیت اچھی ماں باپ کو مل سکتی، اتنی باہروں دوستاں کو نہیں مل سکتی، لیکن مسئلہ ہے کہ ماں باپ نے جس وقت تربیت کرنی ہوندی ہے اس وقت تو تربیت کرن دی بجائے بچے نوں ٹی وی ڈرامے تے لا دیندے نے، موبائل تے کھیڈن تے لا دیندے نے۔ مشہور مقولہ ہے نا کہ پہلی درس گاہ کسی بھی بچے دی وہ ماں دی گود ہوندی ہے، ماں دی گود ہوندی ہے۔ ان ماں دی گود جس وقت بچے نو میسر آئی ہے، ماں نے ادب ہی نہیں سکھلایا، یہ بچہ ہے، اے جملہ کہہ کے یہ بچہ ہے، تو اس جملے نے
معاشرے نو بہت خراب کر دیتا ہے۔ اس جملے نے معاشرے نو بہت خراب کر دیتا ہے۔ چھوٹی بچی دا اگر شروع تو ہی پردہ کروایا جائے تو جس وقت تو بالغہ ہوئے گی وہ خود بخود پردہ شوق نال کرے گی۔ اگر چھوٹی بچی نو پردے دی عادت نہ ڈالی گئی وہ وڈیاں ہو کے کہے گی کہ پہلے تو مینوں تساں کدی بھی نہیں کیا سی کہ پردہ تیرے واسطے بہترین چیز ہے۔ ہمیشہ بچے دے ذہن جڑی شے بچپن وچ بٹھا دیے وہ انج دی پختہ بیٹھ جاندی ہے، چاہے اچھی بٹھائی جائے چاہے بری، انہوں پھر اتارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے اپنے حوالے نال، فرماندے نے میں علم سیکھن تو پہلے 30 سال ادب سیکھیا ہے تے 20 سال پھر میں علم سیکھیا ہے، 50 سال وہ کہندے نے میں اپنا تعلیم و تربیت وچ گزارے نے زندگی دے۔ تے اے تابعی بزرگ سن، انہاں صحابہ دی زیارت کیتی سی اور اپنے دور دے بہت بڑے محدث سن۔ اے بزرگ فرماندے نے کہندے نے کہ میرے نزدیک ادب دین دا تریجہ حصہ ہے، دین دا تریجہ حصہ ہے۔ نال ہی فرماندے نے جہدے کولے ادب والا حصہ نکل گیا وہ کولوں دوجے دووے حصے نکل جاندے نے۔ اسی طرح حضرت سیدنا حبیب بن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے بیٹے نو نصیحت کی تھی، آپ اپنے بیٹے نو نصیحت کردے ارشاد فرماندے نے یا بنی اے میرے بیٹے ایت الفقہاء والعلماء، علماء اور فقہاء انہاں دی خدمت وچ حاضر ہویا کر، وتعلم منہم وخذ من ادبہم واخلاقہم وہدیہم، اور انہاں کولے جا کے علم سیکھیا کر اور انہاں دے ادب طور طریقے اخلاق و عادات انہاں نو دیکھ کے اپنے اوپر اپنایا کر۔ کہندے نے وجہ کی ہے فَإِنَّ ذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ لَكَ مِن كَثِيرٍ مِّنَ الْحَدِيثِ، اس واسطے کہ میرے نزدیک تیرا ادب سیکھوں بغیر بہت زیادہ حدیثاں جمع کرنا اے منو پسند نہیں، تو ادب سیکھ کے پھر حدیثاں جمع کریں تو اے منو پسند ہے۔ اج اسی کی ہے اولاد نو نہ خود ادب سکھلانا ہے تے اگر کوئی ادب سکھلاندا ہے تو او ادب سیکھیا ہویا ڈلدا کس وقت ہے؟ ڈلدا اس وقت ہے جس ویلے بچہ گھر جاندا تو انہوں ماحول پھر خراب سامنے کر دیتا جاندا ہے۔ کوئی بھی بندہ سیریس مریض ہوندا ہے انہوں اسپتال دے اندر داخل کروایا جاندا ہے، ڈاکٹر اس دا علاج کردے نے، طبیب اس دا علاج کردا ہے، اس نے ایک خاص ماحول دے اندر رکھیا جاندا ہے، مریض بہتر ہونا شروع ہو جاندا ہے، گھر والے کہندے ہیں جی سانو چھٹی دے دیو، تو وہ طبیب کہندا ہے انہوں ہی اساں چھٹی نہیں دے سکتے 2-3-4 دن مزید، تو گھر والے کہندے نہیں جی اسی بڑے مجبور ہاں سانو چھٹی دے دیو، اسی اس دی دوائی وغیرہ ہر چیز صحیح دھیان نال کراں دے، تے او طبیب کہندا چھٹی تاں مل سکتی ہے جہو جہا ماحول میں مریض نو ایتھے مہیا کیتا ہے ایفو جہی ماحول تسی اس مریض دے کمرے چ گھر مہیا کرو گے تو میں چھٹی دینی ہے، وگرنہ اس ماحول دے خلاف جڑا میں ایتھے دتا ہے تساں گھر ہی چنوں دتا نا تے اے مریض دی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ بھی تکلیف وچ ہوئے گا، تسی پھر پریشان ہوو گے۔ اگر اوہو جہا ماحول دتا جائے تے طبیب کہندا ٹھیک ہے انہوں لے جو ماحول بھی دینا جے، کھان پین اے پرہیزی دینا جے،
اس ٹائم دوائی دینی جے، اس تو اگے پیچھے دوائی دا ٹائم نہیں کرنا، وقت نہیں کرنا۔ اگر وہ سارا کام کیتا جائے جویں طبیب نے دسیا ہے تو امید ہوندی ہے وہ مریض بہتری دی طرف جائے گا۔ اگر کسی بچے دی تربیت اچھی کیتی جاوے لیکن انہوں گھر جا کے وہ ماحول نہ دیتا جاوے جڑا تربیت دے دوران دیتا جا رہا سی، وہ پھر جراثیم بیماری والے انہوں لگ جان دے۔ اور جس وقت جراثیم بیماری والے دوبارہ لگن دے، بیماری تو اتھے ہی رہے گی جتھے پہلے موجود ہے۔ اس واسطے جدن بھی اولاد دی کسی جگہ تو تربیت اچھی ہو جاوے نا، اس دی بعد اولاد نو ماحول باہر اور اپنے گھر دے اندر وہی دینا جڑا انہوں تربیت دے دوران لبیا ہے، پھر وہ ادب سیکھ سکتی ہے۔ اور ایک آخری حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی اولاد نو ادب سکھلا دیندا ہے، اچھی تربیت کر دیندا ہے، اے او دے واسطے افضل اور بہتر ہے کہ نفلی صدقے کردا رہے۔ اس دی وجہ لکھی علماء نے قیامت والے دیہڑے اگر کسی نے نفلی صدقے نہیں نہ کیتے اس دنیا تے رہ کے، وہ دے کول پوچھیا نہیں جائے گا ہاں تو نفلی صدقہ کیوں نہیں کیتا، لیکن اگر انہیں اولاد دی اچھی تربیت نہ کیتی، قیامت والے دیہڑے اس بندے دی سختی آ جائے گی اور پکڑ ہوے گی کہ تو اپنی اولاد جڑی اسی تینوں نعمت دی صورت وچ دتی سی، ایدی تربیت تیری ذمہ داری ہی، تو کیوں نہیں کیتی۔ اس واسطے کیا جاندا بزرگاں سیانیاں دا قول ہے کہ جتنی دوستی بہترین باپ اپنے بیٹے نہ لا سکتا باہر دا کوئی بندہ نہیں لا سکتا۔ جس وقت باپ نے اپنے بیٹے نال دوستی نہیں لانی اچھی تربیت کرن واسطے، تو پھر ظاہر ہے وہ تو خالی برتن لے کے پھر رہا سی، وہ دے برتن جس نے پھر جو بھرنا ہے انہیں قبول کر لینا ہے۔ اس واسطے اولاد دی تربیت دا خصوصی خیال رکھو۔ اگر آون والیاں نسلاں نو غلام نہیں بنانا چاہتے تو انہاں دی تربیت اچھی کر لو۔ اگر آون والیاں نسلاں نو غلام بنا کے پھر کوئی پتہ نہیں انہاں دے مقدراں چ کتنی غلامی آوے، کتنے 100 سال دی۔ اس واسطے گزارش ہے یہ کہ اولاد نو ادب سکھلاؤ، اچھی تربیت کرو، اچھی تربیت تو بعد علم بھی ضروری ہے، پھر علم دے مطابق عمل بھی ضروری ہے، خالی علم ضروری نہیں، لیکن علم تو پہلے ادب بھی انہوں سکھلاؤ۔ ادب ہر چیز دا ہے۔ اج ادب دی کمی دی وجہ تے ساڈیاں زباناں الا ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی سانو محفوظ رکھے، اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ دی ذات دے بارے ساڈے نوجوان نسل دیاں کھل گئیاں نے، نبیاں دے بارے کھل گئیاں نے، صحابہ دے بارے کھل گئیاں نے۔ یہ اتنے پڑھ گئے نے، اتنے پڑھ گئے نے کہ انہاں جڑا جہل مرکب کوئی نہیں رہا، یہ جہالت دا پلندہ بن گئے نے۔ اپنے ماں باپ دے بارے غلط گل سن نہیں سکتے تے امہات المومنین دے بارے غلط گلاں کردے نے۔ اپنے کسے گھر دے فرد دے بارے غلط گل سن نہیں سکتے تے نبی کریم علیہ السلام دے خاندان نبوت اہل بیت طہار دے خلاف گلاں کردے نے۔ اتھوں تک زباناں کھل گئیاں نے قوم دیاں، اور جس وقت زباناں کھل جاندیاں نے تے حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے پھر انتظار کر لو، یا تو انہوں زمینی چ دنسا دیتا جائے گا، یا تو اڑیاں شکلاں تبدیل کر دیتیاں جان گیاں، یا پھر سرخ آندیاں اور طوفان انج دے آون گے تہاڈی عرش جڑوں کھیڑ کے لے جان دے۔ اے سارے کام تو بچن دا ایکو ہی حل ہے، ادب سکھلاؤ۔ اللہ کریم سانو ادب دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔